کہ انجینئر صاحب نے یہ راستہ کیوں اختیار کر دیا؟ اب اچانک انجینئر صاحب کو کیا ہوا؟ کون سا انقلاب آ گیا؟ ہاں میں بتاتا ہوں انقلاب کیا ہے۔ انقلاب یہ ہے اب ہم آپ کو فرار نہیں ہونے دیں گے، آپ کراچی تشریف لائیں، میں آپ کے آنے جانے کے ٹکٹ کا انتظام کروں گا اسلام آباد سے کراچی کا، وہ بھی بزنس کلاس کا، کسی 5 سٹار ہوٹل میں انتظام کر لیں گے۔ آپ قبول کریں گے تو ہم دعوت دیں گے، یہ میری آپ کو کھلی دعوت ہے، اور تاکہ آپ کے فرار کے سارے راستے ختم ہو۔ آپ جو ہے نا وہ ملحدین کو جو ہے وہ ایندھن فراہم کر رہے ہیں تو سامنے آئے، اور اب پاکستان میں اولیاء کے خلاف باتیں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ تشریف لائیے کراچی، لیکن اب آپ کو فرار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین، گزشتہ دنوں ایک ٹی وی چینل کی رمضان نشریات میں اینکر پرسن جناب بھائی محمد اویس ربانی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تذکرہ کیا۔ میں ادھر موجود تھا اور ان کو یہ پیغام دیا کہ جناب جب ہم آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے تو آپ ہمیں کیوں منفی انداز میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر زیادہ شوق ہے تو آپ یہاں تشریف فرمائیں، یہاں اسٹوڈیو آئیں اور گفتگو کریں۔ اس بات کے بعد انجینئر صاحب نے کا کہنا یہ ہے، ان کی ویڈیو جو ہم نے سنی کہ ان کی چینل انتظامیہ سے بات ہوئی اور وہ گفتگو کرنے کو تیار ہیں، انہوں نے وہ شرط بھی ختم کر دی ہے کہ بڑوں سے لکھوا کے لائیں، اب وہ براہ راست گفتگو کریں گے اور ٹی وی چینل اس کو براہ راست نشر کرے۔ اور اس میں انہوں نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو ڈسکس کیا، تو اس کے جواب میں مفتی صاحب کی ویڈیو آپ لوگوں کی نظر سے گزر گئی ہوگی، انہوں نے کہا کہ جی میں بھی تیار ہوں، چینل جو ہے نا وہ براہ راست نشر کرے اور انجینئر صاحب وہاں پہ اسٹوڈیو کے اندر میرے سامنے فزیکلی موجود ہوں، دلائل کا تبادلہ و ادلہ شریعہ کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ یہ بات مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی طرف سے آ گئی، اس حد تک تو آپ سب باخبر ہیں۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ وہ 5 گھنٹے جا کے انتظار کرتے رہے ان کی اکیڈمی کے باہر، انجینئر صاحب نے ملنا گوارا نہ کیا، پولیس کو سامنے کر دیا۔ اب اچانک انجینئر صاحب کو کیا ہوا؟ کون سا انقلاب آ گیا؟ ہاں میں بتاتا ہوں انقلاب کیا ہے۔ انقلاب یہ ہے کہ انجینئر صاحب جانتے ہیں پیمرا کے قوانین کو، پاکستان کے نظام کو، کہ کوئی بھی میڈیا چینل وہ یہ گفتگو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ براہ راست نشر کرے۔ تو انجینئر صاحب نے کہا لو جی ایک کیل لگاتے ہیں اور ایک تیر مارتے، نشانے پہ لگ گیا تو میری وہ جو ساکھ تباہ ہوئی ہے، وہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے گئے، وہ جو مجھے مطعون کر رہے ہیں، میں ان کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا کہ جناب میں نے تو کمال کر دیا۔ اب چینل جو ہے نا وہ رائے فرار اختیار کر رہا ہے، چینل والے جو ہے نا وہ یہ مکالمہ، یہ مباحثہ، یہ مناظرہ نہیں کروا رہے۔ انجینئر صاحب یہ آپ بچوں کو بے وقوف بنائیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو لولی پاپ کے ذریعے۔ اب پاکستان کی قوم باشعور ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب ہم آپ کو فرار نہیں ہونے دیں گے۔ آپ تشریف لائیں، چینل انتظامیہ اگر آپ کو بلاتی ہے۔ چینل کا ایک تو کیبل پر چلنے والا نظام ہے اور ایک ان کا سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پیمرا کے قوانین نہیں چلتے، آپ چینل کے سوشل میڈیا پر براہ راست آ جائیں، اگر چینل کوئی بھی قبول کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر دوسری صورت میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کراچی تشریف لائیں۔ اس رمضان المبارک میں مفتی صاحب کراچی میں ہیں، میں آپ کے آنے جانے کے ٹکٹ کا انتظام کروں گا اسلام آباد سے کراچی کا، وہ بھی بزنس کلاس کا۔ اور پھر کراچی میں آپ سوچیں گے کہ ہم کسی مسجد مدرسے میں، تو وہاں ہم کر سکتے ہیں، اپنے ادارے میں کر سکتے ہیں، کسی اور ادارے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، آپ کہیں گے سیکورٹی مسائل ہیں، جو کہ یقیناً آپ کا جو ہے نا وہ درست معاملہ ہوگا، تو ہم آپ کے لیے کسی 5 سٹار ہوٹل میں انتظام کر لیں گے، وہاں بیٹھ کر آپ سے جو ہے نا وہ گفت و شنید ہو جائے گی، اور وہاں آپ اور ہم ڈسکس کر لیں گے بلانا کس کو ہے۔ میڈیا چینل کو دعوت دینی ہوگی، آپ قبول کریں گے تو ہم دعوت دیں گے، وہاں ڈیجیٹل میڈیا کو بلانا ہوگا تو آپ کی مرضی اور منشا شامل ہوگی تو بلائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں گے کہ علماء میں سے کسی کو بلایا جائے، جن کا آپ کہیں گے ہم ان کو بلا لیں گے، اور سامنے آمنے تبادلہ خیال ہو جائے گا، مکالمہ ہو جائے گا دلائل کا، کتابیں آپ بھی لے کر آئیں، مفتی صاحب بھی لے کر آ جائیں، اور شہر قائد کراچی میں یہ فیصلہ ہو جائے، اور اب ہونا چاہیے، یہ میری آپ کو کھلی دعوت ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، آپ کہتے نہیں جی میں کراچی نہیں آ سکتا، حالانکہ کراچی پاکستان کے ایک شہر ہے اور آپ آزاد شہری ہیں، اور سیکورٹی جیسے آپ کہیں گے، جس پر آپ کو اعتماد ہوگا اس کا انتظام ہم کریں گے،
لیکن 5 اسٹار ہوٹل کا بھی میں نے اس لیے کہا کہ وہاں پہ سیکورٹی کا انتظام ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا بلکہ آپ جیلم آئیں، تو پھر اس کے لیے میں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے، بھائی اویس ربانی صاحب سے اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم رابطہ کریں گے، اور رابطہ کرنے کے بعد پھر ہم کوئی ایسی صورت نکالتے ہیں کہ آپ کے وقت کے مطابق ہم جیلم آئیں. اگر یہ حضرات راضی ہوتے ہیں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، کیونکہ یہ کہیں میں ان کو کہوں کہ جی جیلم چلتے ہیں، اویس ربانی صاحب سے کہا جائے یا دیگر اینکر پرسن یا دیگر میڈیا چینل ان سے کہا جائے، اور یہ سب مجھے جواب میں یہ کہیں کہ جناب وہ تو پہلے بھی سامنے نہیں آئے، اب کب آئیں گے؟ تو ظاہر ہے ان حضرات کو راضی کرنا پڑے گا، اور اگر یہ راضی ہو گئے تو ہم آپ کو خبر دیں گے. آپ جیلم میں اپنی اکیڈمی میں بلا کر آپ مباحثہ مناظرہ جو کرنا چاہیں گے وہ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہ بھی ہو کر رہے تاکہ آپ کے فرار کے سارے راستے ختم ہو اور لوگوں پر حقیقت آشکار ہو کہ آپ قادیانی لوبی کے پیرول پر کام کر رہے ہیں اور ان کو آپ پاکستان میں مظلوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ ملحدین کو جو ہے وہ ایندھن فراہم کر رہے ہیں، قوت فراہم کر رہے ہیں. آپ سیکولر اور لبرل طبقے کو آپ جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے بیانات کے ذریعے ان کو قوت میسر آ رہی ہے. آپ تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کے چینل کو دیکھا جائے اور سبسکرائب کیا جائے کہ جو سلمان رشدی جیسے ملعون کی حمایت کرنے والے ہیں، تو پھر قوم پر کوئی چیز جو ہے نا وہ پوشیدہ نہیں رہے گی. تو اس لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اب آپ فرار کا راستہ اختیار نہ کریں. آپ اگر سچے ہیں تو سامنے آئیں اور بیٹھ کر بات کریں. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اولیاء کا فیضان پاکستان ہے. یہ قائد کے ساتھ مل کر پیر جماعت علی شاہ صاحب اور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر خانے توسا شریف اور مہار شریف اور پھر گولڈا شریف، اور ان بزرگان دین نے پاکستان کو بنانے میں مانکی شریف، زکوڑی شریف، ان بزرگوں نے کردار ادا کیا ہے. تو اب پاکستان میں اولیاء کے خلاف باتیں برداشت نہیں کی جائیں گی، اور اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہیں. اب آپ فرار کا راستہ اختیار نہ کریں، وگرنہ دوسرے بھی کئی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، سلامتی ہو، افراتفری نہ ہو. ہمارا ملک ہے، ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب آپ ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کے جو ہے نا وہ درپے ہیں. ایسا ہم ہونے دیں گے نہیں. اور جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں آپ ان پر غور ضرور کیجئے گا. تشریف لائیے کراچی اور گفتگو کیجئے، اور میں ان کے چاہنے والوں سے بھی کہوں گا کہ اب آپ انجینئر صاحب کو لے کر آئیں. آپ کے ساتھ لوگ آنا چاہتے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں. آپ کی اپنی سیکورٹی ہو، اس کی موجودگی میں بات ہو جائے گی. جس طرح آپ کو اطمینان ہو ہم اس طرح سے شہر قائد کراچی میں آپ کے ساتھ رویہ رکھیں گے، لیکن اب آپ کو فرار نہیں ہونے دیا جائے گا.